دجال ایک انتہائی طاقتور مخلوق کا نام ہے جو انسانی شکل میں نمودار ہوگا۔ دجال کا معنی ہے بہت زیادہ جھوٹا شخص، کیونکہ دجال بھی حق کے ساتھ باطل کو ملا کر جھوٹ بولے گا، اس لیے اسے دجال کہا گیا ہے۔ دجال ایک انسان ہے جو کہ اس وقت بھی دنیا میں موجود ہے اور قید میں ہے۔ لرننگ لائبریری میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ حضرت فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتی ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان کرنے والے کو سنا۔ وہ اعلان کر رہا تھا، چلو نماز ہونے والی ہے۔ میں نماز کے لیے نکلی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہو کر ممبر پر بیٹھ گئے اور آپ کے چہرے پر اس وقت مسکراہٹ تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر شخص اپنی اپنی جگہ بیٹھا رہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جانتے ہو میں نے تمہیں کیوں جمع کیا ہے؟ انہوں نے عرض کی، اللہ اور اس کے رسول ہی کو معلوم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، باخدا میں نے تم کو نہ تو مال وغیرہ کی تقسیم کے لیے جمع کیا اور نہ کسی جہاد کی تیاری کے لیے، بس اس بات کے لیے جمع کیا ہے کہ تمیم داری پہلے نصرانی تھا، وہ آیا ہے اور مسلمان ہو گیا ہے، اور مجھ سے ایک قصہ بیان کرتا ہے جس سے تم کو میرے اس بیان کی تصدیق ہو جائے گی جو کبھی دجال کے متعلق میں نے تمہارے سامنے ذکر کیا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ وہ ایک بڑی کشتی پر سوار ہوا جس پر سمندر میں سفر کیا جاتا ہے، اور ان کے ساتھ قبیلہ لخم اور جذام کے 30 آدمی اور تھے۔ سمندر کا طوفان ایک ماہ تک ان کا تماشا بناتا رہا۔ آخر مغربی جانب ان کو ایک جزیرہ نظر آیا جس کو دیکھ کر وہ بہت مسرور ہوئے اور چھوٹی کشتیوں میں بیٹھ کر اس جزیرے پر اتر گئے۔ سامنے سے ان کو جانور کی شکل کی ایک چیز پر نظر پڑی جس کے سارے جسم پر بال ہی بال تھے کہ اس میں اس کے اعضائے مستورہ تک کچھ نظر نہیں آتے تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا کہ کمبخت تو کیا بلا ہے؟ وہ بولی، میں دجال کی جاسوسہ ہوں، چلو اس گرجے چلو جہاں ایک شخص ہے جس کو تمہارا بڑا انتظار ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب اس نے ایک آدمی کا ذکر کیا تو اب ہم کو ڈر لگا کہ کہیں وہ جن نہ ہو۔ ہم لپک کر اس گرجے میں پہنچے تو ہم نے ایک بڑا قوی ہیکل شخص دیکھا، اس کے ہاتھ گردن سے ملا کر اور اس کے پیر گھٹنوں سے لے کر ٹخنوں تک لوہے کی زنجیروں سے جکڑے ہوئے تھے۔ ہم نے اس سے کہا، تیرا ناس ہو، تو کون ہے؟ وہ بولا، تم کو میرا کچھ نہ کچھ پتہ لگ ہی گیا ہے، اب تم بتاؤ کہ تم کون ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم عرب کے باشندے ہیں، ہم ایک بڑی کشتی میں سفر کر رہے تھے، سمندر میں طوفان آیا اور ایک ماہ تک رہا۔ اس کے بعد ہم ایک جزیرے پر آئے تو یہاں ہمیں ایک جانور نظر آیا جس کے جسم پر بال ہی بال تھے۔ اس نے کہا کہ میں جساسہ ہوں، چلو اس شخص کی طرف جو اس گرجے میں ہے، اس لیے ہم جلدی جلدی تیرے پاس آ گئے۔ اس نے کہا، مجھے یہ بتاؤ کہ بیسان کی کھجوروں میں پھل آتا ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا، ہاں آتا ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پھل نہ آئیں۔ پھر اس نے پوچھا، اچھا بحیرہ طبریہ کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ ہم نے کہا کہ ہاں بہت ہے۔ اس نے کہا، وہ وقت قریب ہے جب اس میں پانی نہ رہے گا۔ پھر اس نے پوچھا، زغر کے چشمے کے متعلق بتاؤ، اس میں پانی ہے یا نہیں؟ اور اس بستی والے اس کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں یا نہیں؟ ہم نے کہا، اس میں بھی بہت پانی ہے اور لوگ اسی کے پانی سے کھیتوں کو سیراب کرتے ہیں۔ پھر اس نے کہا، اچھا نبی امیین کا کچھ سناؤ۔ ہم نے کہا، وہ مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے تشریف لے آئے ہیں۔ اس نے پوچھا، کیا عرب کے لوگوں نے اس کے ساتھ جنگ کی ہے؟ ہم نے کہا ہاں۔ اس نے پوچھا، اچھا پھر کیا نتیجہ رہا؟ ہم نے بتایا کہ وہ اپنے گرد و نواح پر تو غالب آ چکے ہیں، وہ لوگ ان کی اطاعت قبول کر چکے ہیں۔ اس نے کہا، سن لو، ان کے حق میں یہی بہتر تھا کہ ان کی اطاعت کر لیں، اور میں اب تم کو اپنے متعلق بتاتا ہوں۔ میں مسیح دجال ہوں، اور وہ وقت قریب ہے جب مجھے یہاں سے نکلنے کی اجازت مل جائے گی۔
میں باہر نکل کر تمام زمین گھوم جاؤں گا اور 40 دن کے اندر اندر کوئی ایسی بستی نہ رہ جائے گی کہ جس میں داخل نہ ہوں گا، بوجھ مکہ اور طیبہ کے، کہ ان دونوں مقدس مقامات میں میرا داخلہ ممنوع ہے۔ جب میں ان دونوں میں سے کسی بستی میں داخل ہونے کا ارادہ کروں گا تو اس وقت ایک فرشتہ ہاتھ میں ننگی تلوار لیے سامنے سے آ کر مجھے داخل ہونے سے روک دے گا، اور ان مقامات کے جتنے راستے ہیں ان سب پر فرشتے ہوں گے جو کہ ان کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ فاطمہ بنت قیس رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا عصا منبر پر مار کر فرمایا کہ وہ طیبہ یہی مدینہ ہے، اور یہ جملہ 3 بار فرمایا، میں تم کو یہی بتایا کرتا تھا۔ لوگوں نے کہا جی ہاں، آپ نے یہ بات بیان فرمائی تھی۔ اس کے بعد فرمایا، جان لو دجال نہ شام کے سمندر میں ہے اور نہ ہی یمن کے سمندر میں، بلکہ وہ مشرق میں ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرق کی طرف ہاتھ کر کے اشارہ فرمایا۔ حضرت تمیم داری اور ان کے ساتھیوں نے جس جزیرے پر دجال سے ملاقات کی تھی اس کا علم آج تک کسی کو نہیں ہو سکا، لیکن اس بارے میں بہت سارے دعوے کیے جاتے رہے ہیں کہ وہ پراسرار جزیرہ کہاں ہے جہاں دجال زنجیروں میں جکڑا قید ہے۔ بعض لوگوں کا گمان ہے کہ بحر عرب میں موجود سکترا نامی جزیرہ ہی وہ جزیرہ ہے جہاں دجال قید ہے۔ یہ جزیرہ نہایت ہی عجیب و غریب مقام ہے۔ جزیرہ سکترا ملک یمن کا حصہ ہے اور ساحل سے 400 کلومیٹر فاصلے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر موجود چرند و پرند اور بہت سارے درخت باقی دنیا سے مختلف ہیں۔ اس جزیرے پر تقریباً 700 ایسے نباتات پائے جاتے ہیں جو دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں پائے جاتے۔ جزیرے میں بیک وقت صحرا، ساحل، پہاڑ اور غار موجود ہیں۔ اس جزیرے میں ایک جانب سفید مٹی کے ساحل موجود ہیں۔ اس مختصر سے جزیرے میں 1500 میٹر بلند پہاڑ بھی موجود ہیں، جہاں ایسی غاریں موجود ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ یہ جزیرہ روز اول سے انسانوں کا مسکن تھا۔ احادیث سے ثابت ہے کہ دجال کا ظہور مشرق سے ہوگا اور ایسی جگہ سے ہوگا جہاں سے وہ پورے مشرق وسطیٰ کو متاثر کر سکے۔ اس کے علاوہ اس کی رہائش کی جگہ منفرد ہوگی، تو ان تمام نشانیوں کے سبب لوگ اس جزیرے کو دجال کے جزیرے کے نام سے پکارتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشین میں موجود برمودا ٹرائی اینگل کو ہی دجال کا جزیرہ قرار دیتے ہیں۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں کمپس کام کرنا چھوڑ دیتے ہیں، وہاں جانے والی کشتیاں اور جہاز بھی واپس نہیں آتے، اور یہاں بہت سے حادثات رونما ہو چکے ہیں۔ برمودا دراصل کسی ایک جزیرے کا نام نہیں، یہ ایک تکون نما علاقہ ہے جس کے اندر 300 سے زائد غیر آباد اور سنسان جزیرے موجود ہیں جہاں آج تک انسان نے قدم نہیں رکھا۔ مشہور مصری محقق عیسیٰ داؤد نے اپنی کتاب مثلث برمودا میں کہا ہے کہ دجال زمانہ قدیم سے بحر الکاہل کے ان غیر آباد اور ویران جزیروں میں رہتا تھا۔ برمودا ٹرائی اینگل کا ایک بڑا حصہ دجال کے زیر استعمال ہے۔ اس نے باقاعدہ وہاں قلعے بنا رکھے ہیں جو تکون کی شکل میں موجود ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال تک بیڑیوں میں جکڑا ہوا قید تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد اس کی بیڑیاں ٹوٹ گئیں اور وہ آزاد ہو گیا، مگر اسے خروج کی اجازت نہیں، لہٰذا اب وہ برمودا ٹرائی اینگل کے قریب ویران جزیروں میں رہتا ہے اور وہاں سے اپنی دجالی قوتوں اور پیروکاروں کے ذریعے خروج کی تیاریاں کر رہا ہے۔ یہ جزیرہ بنیادی طور پر دجال کا ہیڈ کوارٹر ہے جہاں سے وہ تمام تدابیر کرتا ہے اور شر پھیلاتا ہے۔ اب ان جزیروں میں سے دجال کا جزیرہ کون سا ہے اس کا صحیح علم اللہ تعالیٰ ہی کو ہے، اور اپنے مقررہ وقت پر اللہ کے حکم سے دجال ان جزیروں سے نکل کر انسانی آبادی کی طرف آ جائے گا۔